حکومت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اطلاعات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھی تیار کر کے بھیج دیا ہے، جنہوں نے آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حکومت کی غیر آئینی تعیناتی کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آئینی کردار کو ادا کرتے ہوئے ان نامزدگیوں کو قبول نہیں کیا، چونکہ وہ پاکستان کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی میں نوٹیفائی کی گئی تھی۔ اب حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے، پہلے ججز کے خلاف ریفرنس بھیجے، اب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھیج کے اپنے فیشسٹ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ایک اور پردہ اپنے چہرے سے اتار دیا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم حکومت سے اس بارے میں وضاحت مانگتے، لیکن حکومت نے کسی قسم کی وضاحت دینے کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کو موقع نہیں دیا۔ اسی طرح آج جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن جو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں بلکہ اس کے آغاز کا خطاب پوری دنیا میں ایک پارلیمانی روایت رکھتا ہے، اس موقع پر آخری وقت میں اسپیکر کو مجبور کیا کہ جو اسیران جمہوریت ہیں، جو اراکین اسمبلی حکومت نے جھوٹے کیسز میں گرفتار کیے ہوئے ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز کو وڈرا کرے۔ اور آج ایک ایسی اسمبلی جس کے اسپیکر کو اس حکومت نے آزادانہ طور پہ اپنے فرائض سر انجام دینے سے روک رکھا ہے اور روک دیا ہے، اور اپوزیشن کے اپوزیشن اراکین اسمبلی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھی تیار کر کے بھیج دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ان نامزدگیوں کو قبول نہیں کیا جو آئین کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ حکومت نے کسی قسم کی وضاحت دینے کے لیے اپوزیشن لیڈر کو موقع نہیں دیا۔ حکومت نے اسپیکر کو آزادانہ طور پر فرائض سر انجام دینے سے روک رکھا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کیا گیا تھا، جس سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کے بعد اپوزیشن اراکین اسمبلی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔